السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ حضرات، آج کے بیان کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں حکم کس کو ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کو حکم نہیں ہو رہا جو کافر ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو حکم ہوتا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اس آیت میں حکم ہو رہا ہے جو پہلے سے ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب جو آدمی اس مسجد میں موجود نہیں ہے، باہر کہیں کھڑا ہو، اس کو اگر آپ اور ہم کہیں کہ مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو پہلے سے ہی مسجد میں موجود ہے اس کو اگر آپ اور ہم یہ کہیں کہ مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں کافروں کو حکم نہیں ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ کس کو حکم ہے؟ جو پہلے سے ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اب تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں کھول کھول کر کے بیان کرنا۔ جس آیت کریمہ کا ایک تو ہوتا ہے ترجمہ، جسے آپ ہم اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں سمجھنے کے لیے ترجمہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ان میں سے پھر کون سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، کون سے عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سارا جو علم ہوتا ہے، جو اس آیت کو کھول کھول کر کے بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے تو ظاہراً تو مسلمانوں والا حلیہ لباس، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا، جہاد کرنا، روزے رکھنا، یہ سارا کام ظاہراً تو مسلمانوں والا کرتے ہوتے ہیں، لیکن دل سے پھر وہ ایمان نہیں رکھتے ہوتے، ان کو کہتے ہیں منافق۔ تو ایک قول تو بزرگان دین کا یہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے مخاطب منافقین ہے، کہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے، اے منافقو، جس طریقے سے تم نے ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ روزے رکھتے ہو، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اسی طریقے سے باطناً اپنے اندر بھی ایمان کو رچا بسا لو اور محمد عربی پر ایمان لے آؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آدھے تو اسلام میں داخل ہو ظاہراً، باطناً اسلام میں داخل نہیں ہو۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کا اولین مخاطب منافقین ہے۔ اور دوسرا قول جو مشائخ کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو مخاطبین ہیں اس میں عبداللہ ابن سلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ہیں۔ اب عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ تو پہلے یہ آپ تھوڑی بات سمجھ لیں، اس کے بعد عبداللہ ابن سلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اس وقت اس کا نام تھا یثرب، لیکن آقا علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے مدینہ شریف بن گیا۔ تو جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف جب تشریف لائے
تو لوگوں نے آپ کا مدینے سے باہر نکل کر کے آپ کا استقبال کیا، لوگ نعرے لگا رہے تھے اور بہت خوش تھے، اور مدینہ سے باہر آ کر آقا علیہ السلام کا ان لوگوں نے، مدینہ کے جو انصار صحابہ ہے ان لوگوں نے استقبال کیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے، آپ جیسے ہی مدینہ شریف کے اندر آپ نے قدم رکھا، مدینہ شریف کے در و دیوار نورانی اور روشن اور منور ہو گئے۔ اور یہ صرف جیسے آپ اور ہم بھی کیا کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں، کوئی خاص آدمی اس کے بارے میں کہ آپ آئے تو محفل میں روشنی آ گئی، تو یہ تو کیا مانوی اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک روحانیت آ گئی، ایک روشنی آ گئی۔ حقیقی طور پر روشنی نہیں آتی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ جب آپ پہنچے، حقیقت میں وہ لوگ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرہ اقدس سے اتنی نورانی فوائیں پھوٹ رہی تھی، حضور کے چہرہ اقدس سے روحانیت کی، نورانیت کی اتنی کرنیں پھوٹ رہی تھی کہ وہ کرنیں دیوار پر لگتی، اور ہم نے مدینہ کی کچی دیواروں کو روشن اور منور دیکھا۔ حقیقت میں یوں سمجھے کہ مدینہ کی گلیاں، کوچے اور مدینہ شریف کی در و دیوار حقیقت میں روشن اور منور ہو گئی تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے، اب لوگ پہلے سے انتظار میں تھے۔ اب لوگوں نے کیا کہ حضور کو کہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف رکھے، ہم آپ کے لیے سارا انتظام کریں گے، 2-4 مہمان بھی اگر آپ کے آئیں گے ان کا بھی انتظام ہم کر دیں گے، آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ اب جس کے گھر کے پاس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی شریف گزرتی تھی، لوگ آپ کو اصرار کرتے، حضور کو فرماتے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ راستہ چھوڑ دو، اور آپ نے جو اونٹ کے جو گلے میں جو رسی ہوتی ہے، جو لگام ہوتی ہے، آپ نے چھوڑ دی، اور آپ نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے سپرد ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہے گا وہاں اونٹنی کھڑی ہو جائے گی، میں اسی گھر میں رہوں گا۔ اب لوگ کیا ہے کہ اونٹنی کا راستہ روکتے کہ ہمارے گھر پہ حضور آپ تشریف لائے، حضور فرماتے کہ راستہ چھوڑ دو، اونٹنی کو اپنے طریقے سے جانے دو، جہاں اونٹنی کھڑی رہے گی میں اسی کے گھر پہ رکوں گا۔ اب جیسے جیسے اونٹنی آگے جاتی، لوگوں کے گھر آتے، وہ گھر والے کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر آپ تشریف لائے، حضور فرماتے کہ اونٹنی اللہ کے حکم کے سپرد ہے، اونٹنی جہاں رکے گی میں وہیں رکوں گا۔ اب اونٹنی آگے بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، ایک جگہ پہ رکی، اور پاس میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مکان تھا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی کو اٹھانا چاہا، ایک بار اٹھایا واپس اونٹنی بیٹھ گئی، دوسری بار اٹھایا واپس اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب تیسری بار اٹھانے لگے، حضرت ابو ایوب انصاری دوڑ کر کے آئے، فرمائے یا رسول اللہ اب اونٹنی کو نہ اٹھائے، اب تو میرے قسمت جاگ چکے، اب میرے گھر تشریف لائے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ رکے۔ تو بات یہ کرنی تھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے، اس وقت مدینہ شریف کا ماحول کیا تھا؟ اس وقت مدینہ شریف کا ماحول یہ تھا کہ جو بڑے بڑے یہودی تھے ان کا تسلط تھا، ان کے بڑے بڑے سرپنچ، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے ویپاری، یہ سارے یہودی تھے۔ یوں سمجھے کہ مدینہ پر پورا کنٹرول یہودیوں کا تھا۔ اب جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے گئے، یوں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اب جیسے ہی یہودیوں نے دیکھا، ان کے بڑے بڑے مولویوں نے، بڑے بڑے ان کے نیتا نے، بڑے بڑے سرپنچوں نے، چودھریوں نے یہ سب دیکھا کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگ زیادہ جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اب انہیں فکر لگی اپنی چودراہٹ کی، اپنے سرپنچ ہونے کی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی علاج کرنا چاہیے تاکہ لوگ کیا کہ زیادہ سے زیادہ حضور سے دور رہے اور اسلام قبول نہ کرے۔ اب انہوں نے کیا کہ بڑے بڑے ویپاری، بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے نیتا، ان لوگوں نے میٹنگ کی۔ اب میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم 100 سوال اکٹھا کر کے کسی آدمی کو حضور کے پاس بھیجتے ہیں، اور اگر حضور نے ان 100 سوال کے جواب دے دیے تو پھر آگے سوچیں گے کیا کرنا ہے۔
لیکن اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس کا جواب نہ دے پائے تو ہم پورے مدینے میں ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ دیکھو ان کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے اور ہمارے سوال کے جواب تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب اس کام کے لیے تو کوئی ایسا بڑا عالم جو زیادہ عقل مند ہو، زیادہ سمجھدار ہو، جس کا حافظہ بھی قوی ہو اور ان کا نام بھی بڑا ہو، ایسے کسی آدمی کی ضرورت تھی۔ تو ایسے آدمی یہودیوں کے اندر اگر کوئی تھا تو عبداللہ ابن سلام تھے۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام وہ آسمانی کتابوں کے حافظ تھے، انہیں توریت، انجیل، یہ ساری کتابیں زبانیں یاد تھیں اور علم بھی زیادہ رکھتے تھے۔ یہودیت کا جو علم ہے ان میں علم میں بھی بہت آگے تھے۔ اب وہ سارے پادری مولوی انہوں نے جمع ہو کر کے عبداللہ ابن سلام کو کہا کہ دیکھو ہم نے یہ 100 سوال جمع کر کے رکھے ہیں، اور 100 سوال ہی صرف نہیں تھے بلکہ ان پر بھی سوال پر سوال تھے۔ کیسے کہ یہ پہلا سوال ہے، اگر حضور اس کا جواب یہ دے دے تو تم آگے سے یہ سوال کر دینا، یہ جواب دے دے تو یہ سوال کر دینا۔ یوں ہی 100 سوال انہوں نے اکٹھا کیے ہوئے تھے۔ اب عبداللہ ابن سلام نے کیا کیا، وہ 100 سوال زبانی یاد کیے، اور یاد کر کے جو مقررہ دن تھا اس دن حضرت عبداللہ ابن سلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ اب جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے صلہ رحمی پر۔ اب عبداللہ ابن سلام نے کیا کیا، جا کر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان سننے لگ گئے، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سننے لگ گئے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان جیسے ہی انہوں نے سنا، اب 100 سوال کی جو گٹھڑی سر پہ اٹھا کے گئے تھے، جو 100 سوال یاد کر کے گئے تھے، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو میٹھی میٹھی باتیں سنی اور آپ کا جیسے ہی بیان سنا، وہ گٹھڑی کھل گئی، سارے کے سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے، کوئی سوال یاد نہیں رہا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان ختم کر کے جب مجلس ختم ہونے کو تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ عبداللہ ابن سلام ادھر آؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گئے۔ اب جیسے ہی قریب گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کیوں آئے ہو، آنے کی کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو؟ جیسے ہی حضور نے پوچھا عبداللہ ابن سلام سے کہ عبداللہ ابن سلام کیوں آئے ہو، عبداللہ ابن سلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ حالانکہ آپ تو 100 سوال لے کر کے گئے تھے لیکن ایک بھی سوال نہیں پوچھا۔ جیسے ہی حضور نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کیوں آئے ہو، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ آپ نے فوراً سے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ادھر عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ کے ایک بھی سوال کیے بغیر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ادھر یہودیوں کے بڑے بڑے پادریوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن سلام تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب وہ بھی دوڑے، اب وہ فکر میں تھے اس لیے وہ بھی دوڑے، راستے میں عبداللہ ابن سلام مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام تمہیں ہم نے ہمارا نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا، تم نے تو یہودیت کا ناک کٹوا دیا۔ اگر تم سوال کرتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب دیتے اور جواب اگر تیرے دل میں بس جاتے، پھر اگر تم اسلام قبول کرتے تو بات تو سمجھ میں آتی، لیکن تم نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے ایک کونے میں بیٹھا اور حضور کی باتیں سنی اور حضور کے چہرہ اقدس کو جیسے ہی دیکھا، مجھے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چہرہ ایک نبی کا ہے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی بھلائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اسی لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب عبداللہ ابن سلام ان کا یہودیت میں ہی بہت بڑا نام تھا، بہت بڑے عالم تھے، آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، ان کے ماننے والے بھی بہت لوگ تھے۔ تو جیسے عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کیا، ان کے ماننے والے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، جیسے حضرت ثعلبہ ہے، اسی طرح ابن یمین ہے، اسی طرح اور بھی لوگ تھے، بہت سے لوگ، ایک بہت بڑا طبقہ اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کی وجہ سے۔ اب ہوا ایسا کہ عبداللہ ابن سلام اور جو ابن یمین ہے، اسی طرح حضرت ثعلبہ ہے اور جو دوسرے لوگ تھے،
उन लोगों ने सोचा कि हमने क्या है कि बचपन, लड़कपन, जवानी और यहाँ तक की उम्र यहूदियत में गुजारी, और यहूदियत में क्या है कि ऊँट का गोश्त नहीं खाया जाता, ऊँट का दूध नहीं पिया जाता, वो उसमें जायज़ नहीं है यहूदियत में। और दूसरा ये हफ्ते के दिन, शनिवार के दिन यहूदी उस हफ्ते के दिन की ताज़ीम करते, उस दिन कोई कारोबार या कामकाज नहीं करते। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके साथियों ने सोचा कि हम जो पहले जो दिन में थे उनमें ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं थी, अब इस्लाम में आए हैं तो इस्लाम भी कोई पाबंद नहीं करता कि तुम ऊँट का गोश्त खाओ ही खाओ, तुम पर फ़र्ज़ है, नहीं, ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। ना ऊँट का दूध पीने के लिए इस्लाम कोई मजबूर करता है कि तुम्हें ऊँट का दूध पीना ही पड़ेगा। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में ऊँट का गोश्त भी नहीं खाया और दूध भी नहीं पिया, तो इस्लाम कोई पाबंद नहीं करता। इसी तरह हफ्ते के दिन के बारे में भी इस्लाम पाबंद नहीं करता, तुम हर रोज़ कमाओ, किसी दिन छुट्टी रख लो, अपनी मर्जी। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके साथियों ने सोचा कि हमने इतनी उम्र तक इन अमल पर, यहूदियत की रस्म पर हमने अमल किया है और इस्लाम भी इसका पाबंद नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, ऊँट का गोश्त नहीं खाते, ऊँट का दूध नहीं पीते, हफ्ते के दिन काम पे नहीं जाएंगे, ताकि क्या है कि बरसों से जो एक अमल हमारा शुरू था वो अमल भी जारी रहे, और इस्लाम कौन सा पाबंद करता है। अब जब उन्होंने ये दिल में इनके ये बात आई और उन्होंने इस पर अमल किया कि वो ऊँट का गोश्त भी नहीं खाते और ऊँट का दूध भी नहीं पीते और हफ्ते के दिन कारोबार भी नहीं करते, जब उन्होंने ये अमल किया उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये कोई कैसी बात हो गई कि तुम इस्लाम कबूल करने के बाद भी यहूदियत की रस्म व रिवाज का पास करो। अब जैसे ही आयत करीमा नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न सलाम को और उनके जो साथी थे, जो यहूदियत से ताइब होकर इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था, उन सबको बुलाया और आका अलैहि सलाम ने कहा कि और लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई फर्ज और वाजिब नहीं है कि वो ऊँट का गोश्त खाए या ऊँट का दूध पिए, लेकिन तुम्हारे दिल में यहूदियत की रस्म और रिवाज का पास था, उस वजह से तुमने ये काम नहीं किया। अब तुम पर फर्ज है कि तुम ऊँट का गोश्त खाओ, ऊँट का दूध पियो, और हफ्ते के दिन जरूर तुम कारोबार करो और हफ्ते के दिन की ताजीम छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे दिल में यहूदियत की रस्म और रिवाज का पास था, इस वजह से तुम पर अब ये फर्ज है। अब ये आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफा। अब आप देखिए, सोचने जैसी बात ये है, इस पूरी आयत करीमा की जो तफसीर बयान की, उसकी वजह ये है कि यहूदियत के अंदर एक रस्म जो बरसों से चली आ रही थी, इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके साथियों ने वो रस्म को बरकरार रखा। हालांकि वो रस्म इस्लाम के किसी हुक्म से नहीं टकराती, शरीयत से नहीं टकराती, शरीयत कोई पाबंद नहीं करता किसी को कि ऊँट का गोश्त फर्ज या वाजिब के दर्जे में हो तो उसको खाना ही पड़ेगा, लेकिन यहूदियत की रस्म थी, गैरों का तरीका था, उस तरीके की एक दिल में एक हुकत और एक यूं समझे कि उसकी ताजीम की वजह से अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके साथियों ने उस रस्म को बरकरार रखा, तो यह आयत करीमा नाजिल हुई और हुजूर ने उनको पाबंद किया। तो जरा मुसलमानों सोचो कि जो रस्म और जो तरीका इस्लाम की किसी कानून से नहीं टकराता, लेकिन है गैरों का तरीका, उस पर अगर अमल करे, उस पर कुरान की आयत नाजिल हो जाए और हुजूर उनके पाबंद कर दे, तो शरीयत का मिजाज समझिए आप कि अगर कोई रस्म शरीयत से नहीं टकराती लेकिन गैरों का तरीका है, शरीयत फिर भी ये चाहती है कि वो रस्म को तोड़ा जाए, दीन फिर भी ये कहता है कि इन रस्मों को तोड़ा जाए, तो जो रस्म शरीयत से नहीं टकराती उसके मामले में शरीयत का इतना सख्त हुक्म है, तो जो गैरों के तरीके शरीयत से टकराते हो, इस्लाम के हुक्म के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ हो, रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, उन रस्मों को आज मुसलमान दिल में बसाए हुए, चाहे शादी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, मौत मैयत का मौका हो, चाहे घर का मामला हो, चाहे बाजार का मामला हो, चाहे दरगाहों का मामला हो, कोई भी मामला हो, जो काम जो रस्म शरीयत से टकराती हो, वो रस्म आपको और हमें तोड़नी चाहिए। जब तक आप और हम उन रस्मों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आपका और हमारा ईमान कामिल ईमान हो ही नहीं सकता। क्यों?
کیونکہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ ساری رسمیں جو غیروں کا طریقہ ہے، ہم لات مارتے ہیں ایسی رسموں کو. ہم اگر کسی طریقے کے پابند ہیں تو رسول اللہ کے طریقے کے پابند ہیں. ہم اگر کوئی طریقہ اختیار کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے کیا حکم دیا ہے. ہمارے لیے رسول اللہ کا ایک ایک حکم سر آنکھوں پر، اور باقی ساری رسمیں چاہے غیروں کی ہو، چاہے ہمارے باپ داداؤں نے بنائی ہو، کسی نے بھی بنائی ہو، شریعت کے خلاف رسموں کو آپ کو ہمیں توڑنا ہوگا. جب تک نہیں توڑیں گے تب تک آپ کا ہمارا ایمان کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے حضرات، شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے اور کوئی ہو، غم کا موقع ہو، چاہے معاملہ گھر کا ہو، بازار کا ہو، درگاہوں کا ہو، درگاہوں پر بھی شریعت کے خلاف اتنے کام ہوتے ہیں. ہاں، لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہے، لیکن ہم پر ذمہ داری ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے مر کر کے. ہم پر ذمہ داری کہ آپ کو یہ ساری باتیں بتائے. تو یہ ساری چیزیں جو شریعت کے خلاف ہے اس کو توڑنا چاہیے اور شریعت کو رائج کرنا چاہیے، لوگوں کو شریعت کا پابند کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت پر، دین پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین.